بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل بیداری تحریک جو نصف صدی پہلے جس کا آغاز گجرانوالہ سے ہوا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور آج الحمدللہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر کسی نام کے ساتھ مغل تنظیم موجود نہ ہو یا مغل شخصیات جو ہے وہ نمایاں نہ ہوں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ ثقافت ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، ہر سطح کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر آپ کو مغل نام، بیگ، چغتائی، برلاس، سردار، لال، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی لقب جو ہے وہ سامنے نمایاں ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغل برادری جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب ہر زبان کے اوپر اور ہر دل کے اوپر جو ہے وہ مغل کا تذکرہ ایک دستک دیتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ اور دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال جاری ہے۔ واٹس ایپ گروپ جب کو بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگوں کو اس کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ پیغام رسانی کا عمل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جاری ہے۔ اخبارات میں بھی بہت کچھ جو ہے وہ سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں چھپ رہی ہیں، شائع ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مغل اکابرین ہیں، مغل بادشاہ ہیں، ان کے ایام جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، ان کی سالگرہیں منائی جاتی ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ اس طرح مغل قوم نے نصف صدی کے اندر اپنے آپ کو اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑی شاندار کامیابی کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ماضی کی محرومیوں سے نکال کر اپنے آپ کو مستقبل گری میں اپنے آپ کو ڈال لے اور اپنے نقشے جو ہیں وہ بنانا شروع کر دے کہ اپنی نشت ثانیہ کیسے کرنی ہے، اور ہم نے اپنے ملکوں کے اندر اور معاشروں کے اندر جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے اندر اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مغل برادری نے یہ کام جو ہے وہ بہت ہی سرعت اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ منزل حاصل کر لی ہے۔ اس منزل کے حصول کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کو مبارک دینی چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس میں ہر کسی کا حصہ ہے۔ کوئی تنظیم میں تھا، نہیں تھا، کوئی انفرادی طور پہ محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں کے اندر موجود ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف عہدوں کے اوپر موجود ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی خاموش رہ کر، کوئی بول کر، کوئی اظہار کر کے، کوئی دعا کر کے، کوئی جو ہے وہ بہتری کی تمنا کر کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے، اور اس اجتماعی توگ و دو کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج الحمدللہ نہ صرف ملک کے مستند ترین جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ہماری تعداد جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہم 4.5 کروڑ سے زائد ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مغل اور سیاست الگ الگ نہیں رہ سکتے۔ جب یہ بات کی تھی 25 سال پہلے میں نے یونیورسٹی کے اندر تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جگہ جگہ اور ہر حلقے میں اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مغل برادری کے لوگوں کو بھی آگے لایا جائے، اور مغل برادری کے لوگ خود بھی جو ہے اب وہ سیاسی شعور ان کا اس قدر آگے آ چکا ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی سیاسی میدان میں آگے آ کر اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ رمضان گزرا، عید گزری، یہ جو گزشتہ تھی، تو اس میں پاکستان کے طول و عرض میں مغل برادری کے لوگوں نے، تنظیموں نے اپنے فنڈز اکٹھے کر کے، جو لوگ تھے ارد گرد کے، جو پسماندہ تھے، جو مستحق تھے، ان کو جو ہے وہ جہاں رمضان شریف کا پیکج دیے، راشن پہنچایا ان کے گھروں میں، وہیں عید گفٹ بھی پہنچائے۔ وہ اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، جیلم ہو، منڈی بہاؤالدین ہو، وہ پھالیا ہو،
وہ سندھ کے اندرون سندھ کے علاقے ہوں، وہ کراچی شہر ہو، وہ حیدرآباد ہو، وہ سیالکوٹ ہو. سیالکوٹ میں تو میں خاص طور پر تعریف کروں گا کہ وہاں پورا ماہ سیام جو ہے وہ مختلف اسپتالوں کے اندر جو افطار پارٹیاں ہیں مریضوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے، ان کا انعقاد کیا گیا. تو یہ ایک سماجی سطح کے اوپر. اور گجرانوالہ میں بھول رہا ہوں، گجرانوالہ میں جو ہے وہ راشن تقسیم کرنے کے بڑے پیمانے پر راشن تقسیم کیا گیا. تو اسی طرح بہت ساری جگہوں کی ہمارے پاس رپورٹیں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہر جگہ سماجی میدان کے اندر اور فلاحی کاموں کے اندر مغل برادری جو ہے وہ بھرپور طور پہ حصہ لیتی ہے، حصہ لے رہی ہے. یہ کسی زندہ قوم ہونے کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے. سیاسی محاذ پر آپ دیکھیے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے نصف درجن سے زائد کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ان کا تعلق مغل برادری سے تھا، اور اس میں سے اکثریت جو ہے وہ جیت گئی، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. اور وہ جو جیتے ہیں وہ اگرچہ اپنی پارٹیوں کی وابستگی کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اس میں ان کی اپنی محنت، ان کی اپنی ایمانداری، جانفشانی، عوامی خدمت، یہ سارے جذبے ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس شاندار کامیابی سے ہم کنار ہوئے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مغل برادری کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی کثرت میں سامنے آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جہاں جہاں مغل برادری کے لوگوں کو اختیار اور اقتدار ملا ہے، انہوں نے اپنی موروثی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کی بہترین انداز میں خدمت کی ہے. میں چند ایک مثالیں ضرور یہاں پر دینا چاہوں گا. سردار ذوالفقار علی خان دلہا صاحب جو ہیں چکوال سے ایم این اے ہیں، ان کا حکمران پارٹی سے تعلق ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں سردار صاحب جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی خدمت نہ کر رہے ہوں. وہی ماحول ہے، اوپر والے لوگ جو ہیں وہ باقی بہت سارے لوگ خاموش ہیں، بہت سارے ایم این ایز جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن سردار صاحب اپنے حلقے میں پورا تحرک کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود رہتے ہیں، اور ان کی سڑکیں بنا رہے ہیں، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ فیصل آباد میں ڈاکٹر معظم بیگ صاحب ہیں، ان کو دیکھیں، وہ اپنے حلقے میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کس جانفشانی کے ساتھ رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے کام آ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس فنڈز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں، جو کر سکتے ہیں، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. آپ گجرانوالہ چلے جائیں، وہاں پر جو ہے حاجی عبدالرؤف مغل صاحب ہیں، اگرچہ ان کی پارٹی سابقہ حکمران پارٹی ہے اور آج کل جو ہے وہ ان کے پاس اس طرح کے فنڈز وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عمر کے اس حصے میں اس قدر جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت جہاں ایک پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں، وہیں لوگوں کے بنیادی مسائل اور کام کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روپوش نہیں ہوتے. آپ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے جاوید مرزا صاحب ہیں، ایم پی ہیں وہاں پر جو لاہور میں، ان کو آپ دیکھیں وہ کس طرح، وہ اتنی مصروفیات ہیں ان کی، اس کے باوجود جب پتہ چلتا ہے تو وہ کسی مرگ پہ گئے ہوئے ہیں، کسی وہ دور دراز کے کسی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں. گجرانوالہ میں جو ہے وہ ہمارے علی اشرف مغل صاحب ہیں، وہ جی ڈی اے کے سربراہ ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر متحرک ہیں. تو میں یہ چند ایک مثالیں اس لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ مغل جہاں بھی با اختیار ہوا ہے یا با اقتدار ہوا ہے، اس نے اس کو امانت سمجھ کر جو ہے وہ لوگوں کی طرف لٹایا ہے، اور یہ نہیں بہانہ بنایا کہ جناب میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. نہیں، پوری طرح ان کی امیدوں پر اترنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت اور اہلیت ہے. میں معاف کرنا، میں یہ ایک تلخ بات کہنے لگا ہوں، 72-73 برس ہو گئے پاکستان میں، پارلیمان بھی بن رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، مختلف برادریوں کے لوگ مسلسل ایک ہی طرح کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہیں، ایک ہی طرح ایک ہی مزاج کے لوگ وزیر بن رہے ہیں، لیکن پاکستان ہر شعبہ زندگی میں پیچھے ہی جا رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل اقتدار ہیں
ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی ایسی نہیں ہے، کوئی اہلیت ہی نہیں ہے، وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، ان میں نہ وہ عقابی نگاہ ہے، نہ وہ دور بینی ہے، نہ وہ دور اندیشی ہے، نہ وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے، نہ وہ اٹھان ہے ان کے اندر، نہ ان کی ایسی پروان وہ چڑھے ہیں، نہ ان کے اندر وہ شعور ہے، نہ ان کے اندر کسی قسم کا وہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ دیکھیں گے گالیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، کیا حکمران، کیا سابقہ حکمران، کیا ان سے سابقہ حکمران، ایک پاکستان کی ہر روز بے عزتی کا سبب ہر چیز بن رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اہل لوگوں کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع نہیں دیا، ہم نے صرف روایتی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ آگے لائے ہیں۔ اب چاہے پارٹیاں کتنی اچھی ہوں، چاہے قیادتیں کتنی اچھی ہوں، چاہے دیکھیے چاہے جو ہے وہ نظام کتنے اچھے ہوں، نظام جو ہے وہ سارے بیکار ہو جاتے ہیں اگر افراد کار اچھے نہیں ہیں، پارٹیاں ساری بدنام ہو جاتی ہیں اگر ان کے پاس افرادی قوت اچھی نہیں ہے، قیادتیں ساری ناکام ہو جاتی ہیں اگر ان کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، آپ ستارے نہیں ڈھونڈیں گے تو روشنی نہیں ہوگی، اور ستارے جو ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں وہ مغل برادری کے دامن میں دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تعصب کی عینیں کبھی تک پارٹی سربراہوں نے اتاری نہیں ہے، جس دن وہ اس روایتی تعصب سے دور ہٹ گئے اس دن انشاءاللہ مغل برادری کے دامن میں آسودہ حال بہت سارے افراد کار جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، وہ منتخب ہوں گے، ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے، ان کی اہلیتوں اور صلاحیتوں سے یہ معاشرہ فائدہ اٹھائے گا، پھر یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ سونے کی چڑیا بنے گا، یہاں پر ترقی ہوگی، یہاں پھر ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی کا دور ہوگا، نہ کسی سے قرض لیتے ہیں مغل، نہ کسی بینک کو لوٹتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اپنی محنت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ اپنی قوت بازو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی ساری ہسٹری یہی ہے، وہ کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے، وہ کسی سے بھیک نہیں لیتے، وہ کسی کا احسان نہیں لیتے، وہ تو دینے والے لوگ ہیں، وہ تو بانٹنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو جو ہوتا ہے وہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ اگر سامنے آئیں گے تو وہ اس ملک کو آگے چلائیں گے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں تھوڑا سا ہمارے سردار تنویر الیاس صاحب کو موقع ملا ہے، آپ دیکھیں انہوں نے سیاست کا رخ بدل کر رکھ کر دیا ہے، کس طرح انہوں نے قوموں اور قبیلوں کو ساری ساتھ میں لا لیا ہے، کس طرح جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، وہ محبت کے ساتھ لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں، اپنے قریب لاتے ہیں، لوگوں کو احترام دیتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی پارٹیوں میں مغل برادری کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کے لیے مرکز بن جاتے ہیں، مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ مغل برادری کے لوگ جو ہیں، مغل قوم کے لوگ جو ہیں وہ خدمت خلق پر یقین رکھتے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ خدمت خلق کرنی، طاقت کے ساتھ اقتدار لیتے، تلوار کے ساتھ فتوحات حاصل کرتے اور اس کے بعد خدمت خلق میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے مغل پالیٹکس بنیادی طور پہ، یہ فلسفہ ہے مغل ایک صرف قوم نہیں، مغل ایک صرف برادری نہیں ہے، مغل حکمرانی ایک فلسفہ ہے حکمرانی کا، کہ یہ آپ کو اقتدار امانت کے طور پہ ملتا ہے، چاہے وہ آپ تلوار سے حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے آپ جو ہے وہ، میں پوری قوم سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل جو ہے وہ، یہ کوئی تعصب کی بات میں پھر نہیں دہرا رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مغل امیدوار کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں دیں؟ کیا محض اس لیے کہ برادری ازم کے لیے دینے ہیں؟ کیا قبائلی تعصب کے لیے دینے ہیں؟ کیا پارٹی وابستگی کے لیے دینے ہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے مغل قوم کے امیدواروں کو ووٹ دیے جانے چاہیے اور دیں، اور وہ دے رہے ہیں لوگ، وہ یہ کہ یہ مغل ہی ہیں جو تمام برادریوں اور قبیلوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور جو اچھی حکمرانی اور امور مملکت کو بہتر طور پر چلانے کی ایک تاریخ ہے جن کے پاس، اور وہ اس تاریخ سے وابستہ ہیں،
اور جن کے آباء و اجداد نے اس خطے کے عوام کی خوشحالی اور بہبود کے لیے انمٹ کارنامے سر انجام دیے ہیں. وہ کوئی ہم خواب میں یا ہوا میں یہ باتیں نہیں کر رہے، یہ ٹھوس حقائق اور دلائل کی بنیاد پر باتیں کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں بھی مغل جیت کر آگے آئے ہیں، با اختیار ہوئے ہیں، ان کی کارکردگی مثالی ہے، سب کے سامنے ہے. اور نہ کرپشن ہے، نہ اہلی نہیں ہے، کام چوری نہیں ہے، خدمت اور صرف عوامی خدمت ہے. اس لیے مغل تعمیر کی طاقت ہیں، تخریب کی طاقت نہیں ہے. مغل معماران ملک و ملت ہیں، مغل پاسداران عزت و عصمت ہیں. ووٹ دیجئے مغل کینڈیڈیٹس کو. پارٹیاں وابستگیاں اپنی جگہ ہیں، بالکل ان کو بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، پارٹیوں سے وفاداری کو بھی. لیکن میں کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو پھر آپ ووٹ دیجئے، مغل امیدواروں کو ووٹ دیجئے تاکہ تعمیر وطن کے حضور خواب پورے ہو سکیں اور آپ کے اور ہمارے حالات بدل سکیں. بس آج کے پیغام میں اتنا ہی کہنا تھا.